میں نے بسم اللہ کو کیوں کہا؟ اس لیے کہا بسم اللہ کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا تو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھ۔ کہ کیا لکھوں؟ پھر فرمایا اللہ نے کہ لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم اور بہت سے درود۔ بسم اللہ کی خصوصیت یوں ہے، جب آدمی اس دنیا سے جائے گا اور بسم اللہ کا زیادہ ورد رکھتا ہوگا اور درود شریف کا، تو آخرت میں ایک جنت ہے، اس کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کے اندر ایک بسم اللہ نام کی نہر بھی ہے۔ جب آدمی بسم اللہ زیادہ پڑھتا ہوگا، اس سے پیار کرتا ہوگا، اسے عقیدت سے پڑھتا ہوگا، تو وہ اس جنت میں داخل ہوگا۔ اور جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ جنت کہتی ہے لبیک اے میرے بندے، میں حاضر ہوں تیرے لیے۔ تو جب وہ اس بسم اللہ کے جنت میں، جس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نام ہے، اس میں داخل ہوگا تو اس میں ایک نہر ہے، اس میں غسل کرے گا۔ وہ جب غسل کر کے غوطہ لگا کے نکلے گا تو وہ نور علی نور ہوگا۔ اس کا نہ کوئی گناہ ہوگا، نہ کوئی غلاظت ہوگی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ خدا کا پیار ہوگا اور اس سے محبت ہوگی، اور اسی کا ذکر اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی جاری ہوگا۔ بسم اللہ کیا چیز ہے؟ یہ سب سے پہلے بسم اللہ نازل ہوئی حضرت آدم علیہ السلام پہ، اس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوئے، دنیا میں اولاد پیدا ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ کا انتقال وصال ہو گیا، پھر بسم اللہ اٹھا لی گئی، پھر بسم اللہ نازل ہوئی نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس بسم اللہ کی برکت سے طوفان سے محفوظ ہے، کشتی بنانے کا حکم دیا، اس کے اندر موجود ہے اور صحیح سلامت اس سے باہر آئے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا 900 سال کے بعد میں، تو پھر اٹھا لیا بسم اللہ کو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی بسم اللہ۔ اس بسم اللہ کی وجہ سے آپ پر جو آپ کو آگ میں ڈال دیا تھا، وہ باغیچہ بن گیا، چمن بن گیا، پھولوں کا ایک باغ تھا بہترین قسم کا خوشبودار۔ پھر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر سلیمان علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، بسم اللہ نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار طور سینا پر جو ہوا، یہ بسم اللہ کی برکت تھی۔ پھر آپ کو اسی وصال کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، ان سے ان کی پوری مملکت اتنی حاصل بادشاہت ہوئی کہ ہوا پر، بادلوں پر، جنات پر، انسان پر، درندوں پر، پرندوں پر، فرشتوں پر، سب پر آپ کی حکومت ہوئی اس بسم اللہ کی برکت سے۔ پھر جب آپ کا وصال ہو گیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب نازل ہوئی تو آپ اسے پڑھا کرتے تھے، اور کیا پڑھا کرتے تھے؟ صبر سا، ابر سا، سور سا۔ کیونکہ جو کوئی اسے پڑھتا ہے 40 فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں صبح سے شام تک، 40,000، ایک 100 نہیں، 40,000 فرشتے ساتھ رہتے ہیں۔ اور جب وہ رات ہو جاتی ہے، مغرب کا بعد ہوتا ہے، پھر ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے، 40,000 اور آ جاتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے اس بسم اللہ کو پڑھا، اور اس کے بعد آپ اسی کے ذریعے سے ان 80,000 فرشتوں کے ساتھ آسمان پر تشریف لے گئے۔ پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب سنو، شیطان بہت رویا جب اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا، بہت رویا، کوئی حد ہی نہ رہی۔ پھر جب رویا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اتنا رویا کہ کوئی حد نہ رہی۔
پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے اوپر اتنا رویا کہ کوئی حد اور بس نہ رہی۔ بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی 10 منزل سے بھی بسم اللہ کر کے کودے تو اس کا ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹ سکتا۔ آگ اس سے بجھ جاتی ہے، طوفان اس سے رک جاتے ہیں، حکومت اس سے ملتی ہے، بادشاہت اس سے ملتی ہے، وزارت اس سے ملتی ہے، علم اس سے ملتا ہے، رزق اس سے ملتا ہے، برکتیں اس سے ملتی ہیں۔ کیا کسر باقی رکھی ہے بسم اللہ میں؟ اب اس کی اور بات سنو۔ اللہ تعالیٰ کے 3100 نام ہیں۔ 1000 نام فرشتوں کو معلوم ہیں، 1000 نام انبیاء کو، نبیوں کو معلوم ہے، 1000 نام اولیاء اللہ کو معلوم ہے، 99 نام پورے عالم کے لوگوں کو معلوم ہے، عام خاص کو، سب کو۔ لیکن اس میں اعظم کو اسے چھپا دیا۔ لیکن جب اب بسم اللہ کی یہ چیز ہے کہ یہ 3000 نام جب آدمی بس کہتا ہے، بس کے کیا معنی ہے؟ شروع۔ بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو جب بسم اللہ کہا اس میم کے اندر 3100 اس میں 99 نام آ گئے۔ جب اس نے کہا بسم اللہ الرحمن تو رحمان کا جب میم آیا تو اس کے اندر اسم اعظم ضم ہو گیا۔ میں بسم اللہ کے الرحمن میں ضم ہو گیا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اس کے اندر جو رحیم کا میم ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 نام مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ تو کتنے نام ہوئے؟ 3300 اسماء مبارکہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ جو اس کو پڑھتا ہے کیا وجہ ہو کہ اس کی کوئی دعا اور کوئی دوا اور کوئی غذا اس کے لیے انتظام نہ ہو، سب کچھ انتظام کیا جاتا ہے۔ اب سنو ایک بات دوسری یہ ہے، رحمان جو ہے وہ سب کے لیے ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، عرش ہو، کرسی ہو، جنت ہے، دوزخ ہے، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، 70,000 عالم ہیں، سب کے لیے رحمان ہے۔ خدا اللہ سب کے لیے رحمان ہے، اور رحیم جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر رحمان کو بھی رکھا، اپنے نام کو، اس میں ذات کو بھی رکھا، اور رحمان کو، رحمانیت کو بھی رکھا، اور رحیمیت کو بھی رکھا۔ وہ کتنا مہربان ہے ہم سب پر۔ اگر وہ اپنا رحم اٹھا لے، اپنی رحمانیت کو اٹھا لے، کوئی چیز قائم نہ رہے، حتیٰ کہ عرش اور کرسی بھی۔ تو رحمان کتنی بڑی چیز ہوئی ہے، ہر ایک کے لیے ہے، وہ سب پر رحمان ہے اور خاص لوگوں پر رحیم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بسم اللہ کے پڑھنے سے جب تم نے کہا ایک قرآن ختم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 قرآن ختم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والضالین تک پڑھنے میں 3 قرآن ختم کا ثواب ہے۔ اسی لیے حکم کیا ہے؟ جب تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ پڑھا آخر تک والضالین تک، تو آمین 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 3 مرتبہ کہو۔ اگر بسم اللہ نہ ہوتی تو خدا بھی ظاہر نہیں ہوتا، یہ کائنات و نباتات و جمادات و حیوانات بھی پیدا نہیں ہوتے، عرش کرسی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، 70,000 عالم کو۔ جس عالم میں جیسے ہم تم بیٹھے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو یہی عالم ہے؟ نہیں، ایسی 70,000 دنیا ہیں۔ تمہارے سائنسدانوں نے 60,000 دنیا گن لی ہیں۔ وہ اخباروں میں نے پڑھ لی ہے کہ 60,000 دنیا ہیں۔ میں نے کہا 10 کہاں رہ گئے؟ تو وہ 10 پہ بھی کبھی نہ کبھی نظر پڑ جائے گی۔
تو 70,000 عالم ہیں، اس کے اندر ہر زمین کے اوپر ایسی زمینیں بنی ہوئی ہیں، ایسے ہی عالم دنیا بنی ہوئی ہے، اس کے اندر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایسے ہی مکہ ہے اور مدینہ ہے، ایسے ہی کعبۃ اللہ ہے، ایسے ہی روضہ اقدس ہے۔ 70,000 عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل تو ہے ایک ہی، وہ تو جہاں ہے اس کی تو کسی کو خبر نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا پیر فقیر بن جاؤ اور چاہے کتنا بڑا کوئی نبی ہو، اس راز کو تو خدا نے اپنے ہی مٹھی میں رکھا ہے، اصل محمد کون سے ہیں۔ لیکن 70,000 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 70,000 دنیاؤں کے اندر ان کا مزار موجود ہے، پیدا ہوئے، تبلیغ کی، ایسے اسی طرح پر۔ تم یوں سمجھتے ہو کہ ہماری دنیا میں مکہ ہے مدینہ؟ نہیں، 70,000 عالم میں مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، ہر دنیا کے اندر سارے نبی بھی اترے ہیں، سارے ولی بھی آئے ہیں، سارے انبیاء بھی آئے ہیں، اور خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بات ہوئی اتنی۔ اب میں شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو بہت کمال دار ہے، جو مجموعوں کی کوئی انتہا نہیں، اس کی جماعت کی کہنا چاہیے، اس کی خصلتوں کی، اس کی خوبیوں کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ وہ اپنی تعریف آپ ہی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی تعریف آپ ہی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے خلق پر تم کو پیدا کیا ہے۔ میرا خلق کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو یہ اللہ کے اخلاق ہیں، یعنی عادت اور خصلت ہے، غصے والا بھی ہے، رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جس طرح تم 1 پیسہ اور 100 پیسے اور 1000 پیسے اور لاکھوں کروڑوں اور چیک، یہ ایک طرح کا چیک بیان کر رہا ہوں میں۔ کیا ہے وہ؟ احمی ہمیسا اقمی تمیسا، یہ سریانی زبان کا ہے۔ اس زبان کو حضرت سلیمان علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو بادشاہت مملکت دنیا کی ان کو ملی ہے۔ احمی ہمیسا اقمی تمیسا وکان اللہ قوی عزیز۔ احمی ہمیسا کے کیا معنی ہے؟ مطلب ہوا احمی ہمیسا دنیا، 70,000 عالم، جنت، دوزخ، عرش اور کرسی اور نباتات اور جمادات اور حیوانات اور سمندر اور دریا، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ خدا نے جو ما سوا پیدا کیا اپنے سے الگ جو چیزیں پیدا کی ہیں دنیاوی لحاظ سے، وہ ساری چیزیں احمی ہمیسا کے اندر موجود ہیں۔ اقمی تمیسا کے اندر اپنی خدائی، اپنا کنز، اپنی خدائی کو، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے انوار کو، اپنی تجلیات کو، اپنی خیر و برکات کو مضمر کیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے شارٹ ہینڈ ہوتا ہے، ایک لفظ میں 10 معنی نکلے، 10 بات بنے۔ تو اقمی تمیسا سے کل کائنات پیدا کی۔ اللہ نے فرمایا جب میں کنز تھا، خزانہ تھا، میرا باہر آنے کو جی چاہا تو میں باہر آیا، خزانے سے باہر، کنز سے باہر، اور میں نے سب سے پہلے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے سے الگ کیا، پیدا کیا۔ چاہے پیدا کرنا کہہ لو، چاہے الگ کرنا کہہ لو، حقیقت میں الگ بھی نہیں، دور بھی نہیں، پاس بھی نہیں، دونوں ہی چیزیں ہیں اور سبھی کچھ ہے۔ بن محمد کی کون سی چیز ایسی ہے جس میں محمد کا نور نہیں؟ کل کائنات میں، جنت دوزخ میں۔ تو خیر، جب اللہ تعالی نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور پیدا کر کے اس کو اپنے ناموں کے اندر 1000 سال غرق رکھا، شاید یہ لوگ نہ جانتے ہوں،
جیسے اللہ ہے وہ رحمان ہے، 1000 سال تک رحمان کے اندر غوطہ زن رہا نام محمد کا نور محمد. پھر 1000 سال کے بعد رحیم کے اندر 1000 سال رہا، پھر ستار کے اندر 1000، پھر غفار کے اندر، پھر قدیر کے اندر، پھر حفیظ کے اندر. گویا 3100 نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 99 نام کے اندر اللہ نے 1000 سال تک غوطہ زن رکھا. جب یہ 3900 نام پورے ہو گئے، پھر اپنے نام اس میں ذات کے اندر جتنے 3099 ناموں کے اندر رکھا، اس کے دگنے سال اپنے نام کے اندر غرق رکھا. اس کے بعد کیا کیا؟ جب یہ مکمل ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، اے میرے دوست، مانگ کیا مانگتا ہے تو ظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے نمک حرام ہیں ہم. نور پیدا کیا تو بھی امت کو یاد کیا کہ اے اللہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت چاہتا ہوں. تو خداوند تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ آپ کا عرش الہی ہلنے لگا. عرش الہی ہلنے لگا اور کہا اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، اے میری جان، اے میری روح، کیا ہی بہترین چیز تو نے مانگی، کیا ہی پیاری چیز تو نے مانگی. آپ نے فرمایا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اس خوشی کو اب تک محسوس کر رہا ہوں. آپ لوگ جو کہتے ہیں ہم آج بہت خوش ہیں، کسی کا بیاہ ہو رہا، شادی ہو رہی، کچھ ہو رہا، بہت سا خوش ہیں. بے حس ہو تم لوگ. خوشی تو آج تک کسی کو رسول اللہ کے سوا کسی نبی کو بھی، کسی ولی تو خیر کی حقیقت کیا ہے، کسی نبی کو بھی نہیں ہوئی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی نصیب ہوئی ہے 2 مرتبہ. ایک جب آپ کے نور کو پیدا کیا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے معلوم کیا، اور دوسرے معراج کی شب میں، معراج کی رات میں 2 دفعہ خوشی ہوئی اس دنیا میں. ورنہ کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر کو آج تک خوشی نصیب ہی نہیں ہوئی. تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ مجھے خوشی ہوئی؟ حالانکہ خوشی کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی بھی سمجھے کبھی آج تک؟ چیز، شے، خوش ہے، بہترین شے کیا ہے؟ اللہ. کوئی چیز نہیں ہے سوائے خدا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت کا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھا تو آپ نے اس کو فرمایا کیا خوب ہے؟ فوراً الہام کو شرم نہیں آتی؟ خوب کو استعمال کرتا ہے سیب کے اوپر، خوب تو اللہ ہی پر استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالی جس کو اللہ کا دیدار ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی بات فرمائی، اس کو تو خوشی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی وہ کسی کو نہیں ہے، کسی نبی کو بھی نہیں ہے. ولیوں کا تو چرخہ کھایا، یہ تو چھوڑ دیے، نبیوں کو نہیں. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ خوشی ہوئی. دوسری دفعہ کیسے ہوئی؟ جب آپ تشریف لے گئے معراج میں، ایک لقدق میدان تھا، آپ گھبرا رہے تھے، فوراً ایک آواز پیدا ہوئی السلام علیکم یا رسول اللہ. تو بالکل ابو بکر جیسی آواز. کہیں گے ابو بکر کی آواز یہاں کیسی؟ خیر چلتے رہے، آہستہ تسلی سی ہوئی. پھر آوازیں قف اے محمد، ٹھہر اے محمد، تیرا رب نماز ادا کرتا ہے. آپ کو حیرت ہوئی، اللہ اور نماز پڑھتا ہے؟ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ اے حبیب قریب ہو اور پاس ہو، اے میری جان اور اے میری روح اور قریب ہو، حتیٰ کہ میں قریب ہو گیا قاب قوسین سے بھی زیادہ. قاب قوسین کس کو کہتے ہیں؟ تیر کمان کو. تیر کمان کی جو کونے ہیں دونوں آپس میں اتنے مل گئے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا اپنے رب کے. لیکن کہ میں جیسے گھبرا رہا تھا، پھر میرے رب نے میری کمر پر ایک ہاتھ رکھا جس سے میرے دل کو سکینہ پن حاصل ہوا. وہ سکینہ پر میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب تم خود سوچو، ہمیں سکینہ پن کی ہمیں ایک اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، اطلاع دی ہے کہ نہ تمہیں عرب کھرب پتی بادشاہ نواب وزیر بن جاؤ جب تمہیں سکون نصیب نہیں ہو سکتا. تم کتنے ہی مالدار ہو، کتنی اچھی نعمتیں کھا لو، کتنا ہی اچھا پہن لو،
سکینہ پن نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون تمہیں ملے گا میرے ذکر میں، میری یاد میں، میری بات میں، میرے گمان میں، میرے خیال میں، میرے ایمان میں، میرے ایقان میں، میرے عرفان میں، ورنہ نہیں۔ لوگوں نے کیسے سمجھ لیا ہے، اتنے بےحق ہیں کہ گھٹیا چیزوں کو کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں۔ مجھے بڑی ہنسی آیا کرتی، ان بیوقوفوں سے پوچھو کیا خوشی؟ بیاہ ہو گیا ٹھیک ہے، بچہ ہو گیا ٹھیک ہے، پھولے نہیں سمائے، یہ بے وقوفی کیا جاتا۔ خوش ہے تو صرف اللہ ہے، اور سکینہ پن اللہ ہی دیتا ہے، اور سکینہ پن جب دیتا ہے، جب اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے پیار کا، اپنی محبت سے، اپنی شفقت کا ایک دست قدرت اس کی کمر پر رکھتا ہے یا سینے پر اس کے ہاتھ رکھتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ خیر، تو آپ جب تشریف لے جا رہے تھے تو قریب ہو گئے اور بات ہوئی 90,000 بات ہوئی، ایک دو بات نہیں، 90,000 سکون ہوئے، 90,000 باتیں کی اللہ نے۔ اور پھر سوال کیا، اے حبیب تو گھبرا رہا تھا کہ ابو بکر کی آواز کہاں سے آئی؟ میں نے اس لیے کیا کہ تو گھبرا رہا تھا، لقدق میدان میں تنہا چل رہا تھا کہ کوئی فرشتہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا، تو لیکن تو چل رہا تھا تو میں نے اس لیے کی کہ تو گھبرایا ہوا جیسا تجھے تسلی ہو، تیری وحشت دور ہو۔ اور جب میں نے تجھ سے یوں کہا کہ ٹھہر جا اے محمد، میں تیرا رب نماز ادا کرتا ہے، تو نماز جو ہے وہ میری رحمت ہے۔ تیرے آنے کے استقبال میں میں نے تیری امت پر رحم اور کرم اور فضل کا لباس پہن لیا ہے، ورنہ اور نبیوں کے ہاں تو یہ کہ پتھر بر گیا، ذرا سا گناہ ہوا، آج جیسے گناہ ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، اگر یہ زمان نہ ہوتا کسی اور نبی کا اب تک کبھی تو غارت ہو چکے ہوتے۔ تو یہ تیری امت پر کہ نہ تیری امت پر کوئی پتھر برسیں گے، نہ تیری امت کی صورتیں مسخ ہوں گی، نہ تیری امت پر کوئی وبال آئے گا۔ دو چیزیں آئیں گی، ایک قحط، ایک وبا، طاعون، پلیگ، ہیضہ، وبا آئے گی اور یہ چیز ہوگی، اور ایک تفرقہ۔ آج تفرقہ ہے، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سب ورد کرنے والے ہیں، سب کی کتاب قرآن مجید ہے، اللہ ایک ہے، کوئی سینکڑوں اللہ نہیں ہے، اللہ ایک، اس کی ایک ہی کتاب ہے۔ حکمت معاب قرآن پاک میں کیا چیز ہے؟ میں یہ جو بول رہا ہوں یہ بھی قرآن ہی بول رہا ہوں، قرآن سے باہر کچھ نہیں۔ یہ بجلی جو چل رہی ہے، یہ جو ہوا چل رہی ہے، یہ جو ایٹم جو بم ہیں، یہ جو ہوائی جہاز ہیں، سب قرآن میں موجود ہیں، صرف ہمارے علماء کو تفکر کرنے کی دیر ہے۔ اگر یہ تفکر کریں، غور کریں ان آیات میں قرآن کی، تو تمہیں بجلی بھی ملے گی، تمہیں پنکھا بھی ملے گا، تمہیں ہوائی جہاز بھی ملے گا، تمہیں ایٹم بم بھی ملے گا، تمہیں میزائل بھی ملے گا، سب ملیں گے۔ قرآن کے اندر سین کے جیسے شوشے ہیں، اس کے شوشوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں بکھیر رکھی ہیں، مگر ہم لوگ جو ہے سیدھے قرآن گاتے ہیں۔ قرآن کو گا کے پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ نعت پڑھ لی بس عاشق رسول بن گئے۔ عاشق رسول وہ ہے جو رسول اللہ نے جس طرح کھایا، جس طرح پہنا، جس طرح اوڑھا، جس طرح معاملات کیے لوگوں کے ساتھ، جس طرح عمل کیا، اس کا نام سنت ہے۔ جو اس پر عمل کرتا ہے سنت پر، وہ عاشق رسول ہے، عاشق خدا ہے۔ شریعت پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا۔ شریعت جو ہے، قرآن جو ہے، یہ اللہ کے قانون کی کتاب ہے، حکمت معاب ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے اندر نہ ہو۔ اس لیے اس پر عمل کر کے جو طریقہ بتایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ جو اس طرح عمل کرتا ہے وہ قرآن حدیث ایک ہی چیز ہے۔ قرآن میں لکھا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو۔ کیسے کریں صاحب؟ کیسے پڑھیں نماز؟ 2 رکعت صبح کی ہے تو ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، سب کی ترتیب بتائی۔ التحیات پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ کہو، سبحان ربی العظیم کہو، یوں سلام پھیرو۔ ورنہ تو قرآن میں تو یہ لکھا کہ نماز پڑھو،
نماز قائم کرو، روزہ رکھو، روزہ کیسے رکھے گی؟ اس وقت کھاؤ، اس وقت نہ کھاؤ، اس سے ٹوٹتا ہے، اس سے مکروہ ہوتا ہے، اس سے ضائع ہو جاتا ہے، اس وقت بند کر دو، اس وقت روزہ افطار کر لو۔ حج کیسے کرو؟ ایسے سے ارکان ہیں، یوں کرو، سب احادیث میں۔ زکوٰۃ کیسی ہے کہ 100 کے اوپر 25 روپے ہیں، اس طرح زکوٰۃ ادا دو کرو۔ یہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ سمجھانے کے لیے ہے۔ تو قرآن پاک اور حدیث ایک چیز ہوئی۔ تو اب یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے، ایک رسول کے تابع ہیں، ہمارے میں کیسے تفرقے پڑ گئے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ جس قوم میں تفرقہ ہوگا وہ کبھی فلاح نہ پائی، اسے خیر خوبی برکت نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کر رہے تھے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اور آپ نے فرمایا جس کا قلب مخموم القلب ہو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مخموم القلب کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مخموم القلب وہ ہے، اس کا مالک وہ ہے، نہ اس کے اندر حسد ہو، نہ کینہ بوز ہو، نہ تعصب ہو، نہ اور وہ پرہیزگار ہو، اور وہ اللہ کی مخلوق کی محبت کرنے والا خیر خواہ ہمدرد ہو، وہ مخموم القلب ہے۔ آج کون ہے ایسا؟ بتائیے آپ مجھے۔ ہم تباہ نہیں ہوں تو اور کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال پامال ہو رہے ہیں۔ تعصب کریں، تعصب تو تصوف کی راہ میں، طریقت کی راہ میں تعصب کرنے والا کافی ہے۔ تعصب مشرب تصوف، مشرب طریقت، مشرب محبت، مشرب بندگی میں حرام ہے۔ ہندو کو ہندو کی وجہ سے نفرت کرنا، سکھ کو، عیسائی کو، یہودی کو ان سے نفرت کرنا حرام ہے۔ لیکن قرآن کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے نازیب ہے۔ برا کہنا کسی کو بھی جائز نہیں۔ یہ تبرہ بھیجنا، یہ برا کہنا، یہ تو شرافت سے گھرے ہوئے کام ہے۔ یہ زبان جو خدا نے دی ہے، یہ اپنی یاد کے لیے، اپنی بات کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنے فکر کے لیے، اپنی طاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے زبان دی ہے۔ نہ کہ گالیاں دو، نہ کہ کسی کی غیبت کرو، نہ کہ کسی کو برا بھلا کہو، کوئی شرافت کا کام نہیں۔ وہ دل جس میں تعصب ہو، خدا کی قسم ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک فرمایا جو مومن کو آزار پہنچائے، دل دکھائے، نازیب لفظ کہے، اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں، اس کی توبہ استغفار بھی قبول نہیں، اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں، جب تک اس سے معافی نہ مانگ لے جس کو تم نے برا بھلا کہا ہے۔ کون ہے اس حدیث کو چھپانے والا؟ میرے سامنے آئے۔ ان حدیث کو کیوں غائب کر لیا لوگوں نے؟ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اللہ کی مخلوق کو بتاتے کہ غیبت کرنا، برا بھلا کہنا کتنا زبردست گناہ عظیم ہے، یعنی توبہ بھی قبول نہیں جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگو جسے تم نے برا کہا ہے۔ لوگ جاتے ہوئے کہتے ہیں بھائی میرا کہا سنا معاف کر دی، میں حج کو جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی معاف کیا؟ اللہ فرماتا ہے معاف نہیں ہوا ہے۔ اسے کہو میں نے تجھے فلاں وقت یہ بول کہے، ایسا ایسے برے لفظ کہے تھے، اس کی معافی مانگتا ہوں۔ پھر وہ کہہ دے وہ اس کا جی چاہے معاف کرے، اس کا جی چاہے نہ معاف کرے۔ لیکن معاف کرنے والے کو جو اس کی خطا کو معاف کر دے، اسے برا بھلا کہا، اسے ذلیل کیا، اسے خوار کیا، اسے رسوا کیا، اسے بدنام کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے معافی مانگے۔ وہی کہتے کہ میں نے یہ لفظ کہا اور ایسا ایسا کہا، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، وہ معاف کر دے سبحان اللہ، نہ معاف کر تو پکڑ نہیں۔ لیکن اللہ ایسا رحمان الرحیم کریم مطلق ہے کہ جو کوئی کسی کا قصور معاف کر دیتا ہے اللہ کے پیار میں، اللہ کی بندہ سمجھتے ہوئے، اللہ کا عاجز بندہ سمجھتے ہوئے، تو اس کو موتیوں کا محل ملے گا۔ خدا کے کرم کی کوئی انتہا ہے؟ تو خیر، اب میں آ گیا دور، تو مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، پیدا ہو گئے۔ آج ہمارا کیا طریقہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت در ادنی تھے، ان کی آنکھیں ایسی تھی، ان کی سرمگی آنکھیں تھی، ان کے گال ایسے تھے، ان کی پیشانی یوں تھی۔ یہ بے ادبی ہے۔
اے بے ادبو ادب کو اختیار کرو، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ جو تعریف خدا نے کی وہ اول ہے۔ اللہ نے کیا تعریف کی؟ میرے حبیب کی پیشانی والضحیٰ ہے، میرے پہ دوست کے ایک گال پر واللیل ہے تو ایک گال پر والشمس ہے، میرے حبیب کی آنکھ سورہ عین سورہ نون ہے، میرے حبیب کی ناک حام میم ہے، میرے حبیب کے کان طٰہٰ ہیں، میرے حبیب کے دانتوں کے اوپر یاسین، میرے حبیب کے دانتوں کے اوپر یاسین یاسین لکھی ہوئی ہے، نیچے کے دانتوں کے اوپر کاف یا عین صاد کفایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم لکھا ہوا ہے۔ اے آنکھوں والو، اگر تمہاری آنکھ ہے تو دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف در ادنی کر کے، در ادنی عدن کے موتی جو ہیں وہ تو آپ کے پیروں کے نیچے ککروں پتھریوں کی طرح سے آتے ہیں۔ تم توہین کی تم نے رسول اللہ کے دانتوں کی، آپ کے دانت تو یاسین ہیں، یاسین یاسین، اوپر کے دانت پورے یاسین یاسین لکھے ہوئے ہیں، اور نیچے کے دانتوں پر کاف یا عین صاد کفایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ آئندہ احتیاط رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو ذل عدنی سے کب تشبیہ دینا؟ جو تعریف خدا نے کی وہ تعریف تم نہیں کر سکتے۔ حام میم کے معنی تم جانتے ہو؟ اے علماء اگر ہو یہاں کوئی موجود، طٰہٰ کے معنی تم جانتے ہو؟ سورہ نون کے سورہ عین کے معنی جانتے ہو؟ نہیں جانتے، جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ ذوق ہی نہیں، کیونکہ خدا سے پیار ہی نہیں، تمہیں خدا سے لگاؤ انس ہی نہیں۔ اگر خدا سے محبت ہو اور عاشق خدا اور عاشق رسول کہلاؤ، خدا کی قسم ایک ایک لفظ تمہیں بتائے گا تمہارا رب، میرا رب، تمہارا رب، سب کا رب ایک رب۔ جو اس سے پیار کرتا ہے اسے راز کی باتیں بتاتا ہے۔ ایک تقدیر تو وہ ہے جو لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، عام ہے۔ ایک تقدیر وہ ہے جو اپنے خاص دوستوں کو دکھاتا ہے، اپنے خاص نبیوں کو دکھاتا ہے، خاص نبی کو دکھائے محمد صاحب کو، جو اس کی مٹھی میں ہے۔ ایک انگلی کھول کے دکھاتا ہے کہ دوست یہ ہے اصل، وہ دیکھ کے پھٹ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ دعا سے موت پوچھ رہا، کوئی موت نہیں چلتی، وہ تقدیر کام کرتی ہے جو خدا کی مٹھی میں ہے۔ وہ تمہاری عمر بڑھا سکتی ہے دعا سے، جو تقدیر میں لکھا وہ تو ہوگا، لیکن وہ خدا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ ایک آدمی بہت اولیاء میں سے تھے، ان کو ٹھوکر لگی تو ان کا ناخون اکھڑ گیا، انگلی ٹوٹ گئی ہے، ناخون اکھڑ گیا، خون جاری ہو گیا۔ 100 میل کے فاصلے پر ایک شخص کے ٹھوکر لگی تو ایک ٹھیکرا کوئی اینٹ پتھر ڈلا تھا، دیکھا تو دیکھتے کا کرنا ہے، اتنا بڑا دیکھتا اشر پوائنٹوں بھرا نکل گیا۔ ان کو کس کے ذریعے محسوس کہا، اللہ یہ کیا راز ہے، میری تو نے انگلی توڑ دی، خون نکل گیا، اور اس کو نے ایسرچوں کا بھرا دیکھتا دے دیا، حالانکہ وہ عیار مکار بدماش بہت بدکار آدمی ہے۔ کہاں آئے میرے بندے، تو راز نہیں جانتا، میری مصلحتوں کو نہیں سمجھتا، تیرے مقدر میں پھانسی تھی، میں نے تیری انگلی توڑ کر تیری جان بچا دی اور تجھے موقع دیا، تو مجھے اور یاد کر تاکہ اور میرے قریب ہو جاؤ اور میرا پیارا ہو جا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عیار مکار بادشاہ تھا، اس کے مقدر میں بادشاہت تھی، میں نے اس کی بادشاہت کو سلب کر کے اسے تھوڑا سا 1.5 روپے کو دے دیا کہ اس سے اور بدکاری عیاری مکاری کر لے تاکہ میں دردناک عذاب تجھے دے سکوں۔ خدا کی مطلب جب تمہارے کوئی چوٹ لگا کرے، تمہارا ہاتھ جل جائے، انگلی جل جائے، کہیں پتھر جلا، اینٹ لگ جائے، تو کہا کہ الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا سر پھوٹتا ہے، یہ گولی لگتی تو تو نے اس سے مجھے بچا دیا، میری انگلی ٹوٹتی تو نے مجھے اس سے بچا دیا، تیرا لاکھ لاکھ بار شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس کو بچاتا ہے، چہر ضرور دیتا ہے، قانون ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی جب کبھی چوٹ لگتی، کہیں ٹکر لگ گئی، کچھ ہو گئی، وہ کہتے اے اللہ تو نے روٹی تو دی، سالن نہ دیا۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ ذرا زیادہ گھاؤ کھول دے تاکہ خون بہے، تاکہ میرے گناہ معاف ہوں، تاکہ میرے خون کی صفائی ہو۔ ان کے کیا راز کی بزرگوں کی باتیں ایسی ہوا کرتی۔ تو بھائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تعریف کیا کرو، آئندہ ایسی تعریف مت کرنا کہ در ادنی ان کے دانت ہیں
تم نے تو رسول اللہ کے دانتوں کی توہین کی، بے ادبی کی. درے آدمی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے نیچے اس طرح رگڑے جاتے ہیں جیسے کہ کنکریاں پتھریاں. آپ کے دانت تو یاسین ہیں. یاسین کیوں دانتوں میں رکھی اس راز کو بھی سمجھا کسی نے؟ اسی لیے رکھی تاکہ میری امت کے لیے رحمانیت کا جو منہ سے بول نکلے وہ ان کی مشکلیں آسان ہوں. مرتے ہوئے یاسین پڑھے دم جلدی نکلے گا. کوئی رنج غم ہو پریشانی ہو یاسین پڑھے گا جلدی مشکل حل ہو جائے گی. اس لیے رسول اللہ کے دانتوں پر یہ رکھا. اور پھر آپ کو فرما بھی دیا رحمت للعالمین. اپنے آپ کیا ہے؟ ارحم الراحمین. اور اپنے حبیب کو کیا بنایا؟ رحمت للعالمین. تو ہم دو ایسی چیزوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اگر نازیب حرکت کوئی کرے تو کتنے شرم کی اور کتنی حیا کی بات ہے. ہماری بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ ہم کھاتے ہیں رحمان کی روٹی اور تابعداری کرتے ہیں شیطان کی. یہ کہاں کا دستور ہے؟ تم روٹی کھاتے ہو، گناہ کرتے ہو اسی کی زمین پر، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں اسی کے سامنے، اسی کے ملک میں، اسی کے پاس بیٹھ کر. کتنے افسوس کی بات ہے. اس کی روٹی کھا رہا ہے اسی کے ملک میں، اسی کے سامنے، اور اس کے سامنے گناہ کر رہا ہے. شرم نہیں آتی. خیر، مقصد یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا، جب آپ بالغ ہو گئے، جب آپ کو نبوت مل گئی، 40 سال کے ہو گئے، پھر حکم ہوا اے حبیب یہ میرا قرآن، یہ میرا فرمان، یہ میرا کلام مجید لوگوں کے کانوں تک پہنچا دے، ان کی اصلاح ہو، وہ تابعداری کریں. اور جو وہ نہ تابعداری کریں تو تو ناک منہ نہ بنا، کچھ رنجیدہ نہ ہو. تیرا کام صرف اتنا ہے کہ میرا بھیجا ہوا پیغام ان کے کانوں تک پہنچا دے. دل کا پھیرنا میرا کام ہے نہ کہ تیرا. اسی لیے میں تم سے کہا. تو بھائی جیسے عبدالقادر جیلانی کا واقعہ سنا ہوگا، میں خناک سے ختم کیے دیتا ہوں. درود شریف پڑھتے ہیں. ایک شخص ابن سماک تھے کہ کوئی بزرگ تھے ان کے زمانے میں، عبدالقادر جیلانی پیر دستگیر کے رحمۃ اللہ کے زمانے. تو ان کا ایک مرید کہا میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، حضرت دعا کیجیے. انہوں نے کہا تو مت جانا، تو ہلاک ہو جائے گا، تجھے قتل کر دیں گے، تیرا مال لوٹ لیں گے. انہوں نے کہا حضرت میں تو جاؤں گا، میں کس طرح گزارا کروں، کیا کروں؟ کہ پھر عبدالقادر جیلانی کے پاس چلا جا، وہ جو کچھ بتائیں تو کر لینا. اب دیکھو یہاں پیری ظاہر ہوتی ہے. جا کے حضرت جی ایسی سی بات میں نے پیر صاحب سے اپنے کہی. پیر صاحب نے کہا کہ جا کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا جی حضرت نے فرمایا کہ چلا جا. ان کا چلا جا، بس چلا گیا. جب وہ کہیں جا کے ٹھہرا رات کو، اور بھی لوگ تھے، آنکھ لگ گئی، سو گیا. انہوں نے خواہ میں دیکھا کہ ڈکیت چور آئے اور کسی کی گردن کاٹ، کسی کو مار، سارا مال لوٹ اور مارا. جو ایک ہاتھ اس کی گردن پہ، اس کی گردن ٹوٹ جا کے پڑی اور مال لے کے چلنے لگی. تو یہ گھبرا کے جو یہ اٹھا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا کہ میرا سر ہے کہ نہیں، مگر وہ تو خواب دیکھا تھا. کانپتا ہوا اٹھ گیا، بیٹھ گیا، چلا گیا. جب فارغ ہو کے کما کے آج یا تجارت کا مال لے کے بیچی آیا اور پھر واپس لے کے اپنا مال لے کے آیا تو کہا حضرت جی ایسا ایسا ہو کہ ہاں ہم نے وہ تیرا ہونا تھا ایسا ہی، ہم نے وہ معاملہ خواب میں گزار دیا. تو آج ایسا پیر کون ہے؟ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اس کے لیے کچھ درکار ہے. یہ 70,000 عالم جو ہیں، اگر تم انہیں دیکھنا چاہو تزکیہ ماں سوا کر لو، میں تمہیں دکھاؤں گا. سب سے پہلے میں دکھاؤں گا. 70,000 عالم اس طرح دیکھو گے کہ تم کوئی حد اور بس نہ رہے گی. جس طرح تم میرے سامنے بیٹھے ہو ایسے، مگر تزکیہ ماں سوا چاہیے. یعنی تزکیہ ماں سوا کیسا کہ پوری سوائے خدا کے ہر چیز سے لا تعلق، ترک ما لا یعنی. جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو 70,000 عالم تو خیر کیا خدا کے انوار و تجلیات و خیر و برکات کا دیدار کرو گے. یہ 18,000 عالم نے تو کھایا چرخا، اس رب کا دیدار کرو گے جس نے کچھ کائنات کو پیدا کیا. اور دیکھو وہ اللہ کیسا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا حبیب معراج کی رات میں آیا، اس نے کنکھیوں سے بھی جنت کی طرف نہیں دیکھا، وہ تو میرے اشتیاق میں چلا آ رہا تھا. انہیں کنکھیوں سے بھی جنت کی طرف نہ دیکھا.
تو وہ اللہ یوں چاہتا ہے کہ میرے سوا کسی غیر کی طرف مت دیکھو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی ماں باپ سے زیادہ پیارا میں نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ سوائے جان کے آپ ہر چیز سے مجھے زیادہ پیارے. کہا تیرا ایمان ابھی تکمیل کو نہیں پہنچا. کہا قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک جس کی مٹھی میں جان ہے، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. آپ تیرا ایمان تکمیل کو پہنچا ہے. آج تم لوگ عاشق خدا کہتے ہو، عاشق رسول کہتے ہو، کدھر سے؟ کھانا تمہارا نہ چھوٹے، تمہاری اولاد کوئی گندا کام کرے تو عدالت کہتی ہے تم مارے مارے پھرو، اس کی ضمانت کرا کے چھڑا کے لاؤ. باپ کو تم نہ چھوڑ سکو، ماں کو تم نہ چھوڑ سکو، دنیا کے کارن. اللہ کے لیے اللہ کو تو کون پذیر ہے؟ اللہ کو جو کوئی پذیر ہے اس کے تو وارے کے نیارے ہیں. جو خدا کے لیے ایسا کرے خدا تو اس سے فریفتہ ہو جائے. باولو جو اللہ کے لیے دنیا اور آخرت کو طلاق نامہ دے دیتا ہے، 70,000 طلاقیں دے دیتا ہے، خدا تو اس پہ عاشق ہو جاتا ہے. وہ ہیں عاشق خدا کے اور وہ خدا کے عاشق. لیکن بھائی ایسا نہیں ہے. نعت پڑھنے سے عاشق خدا نہیں ہوتا، قرآن کو گا کے پڑھنے سے عاشق خدا عاشق رسول نہیں ہو سکتا، اللہ رسول کی باتیں کرنے سے عاشق خدا عاشق رسول نہیں ہو سکتا. عمل سے ہوتا ہے. صبح سے شام تک تسبیح کے اوپر بیٹھے روکی 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 کرتے رہو، کیا پیٹ بھر جائے گا؟ شہد 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 کرو، شکر شکر کہتے رہو، کیا منہ میٹھا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. کھانا پڑے گا تب منہ میٹھا ہوگا. روٹی کھاؤ گے تو پیٹ بھرے گا. پانی پانی کرنے سے پیاس نہیں بجھتی. خالی عاشق کہنے سے کچھ پیٹ بھرتا ہے تو کس کا جیتے گا؟ نا عاشق خدا ہوں، عاشق نبی ہوں، عاشق رسول ہوں، عاشق پیر ہوں. سب سے پہلے تو رسول اللہ نے صاف فرما دیا پیر کی تابع داری اللہ اور رسول کی تابع داری. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بغیر پیر کے بغیر مرشد کے کسی کو کچھ دیا نہیں کرتے، چاہے وہ خواجہ صاحب ہوں، داتا صاحب ہوں، بابا صاحب ہوں. کوئی نہیں تمہیں دینے کا، پیر کے ذریعے دے گا. خواجہ صاحب دینا چاہیں تو، رسول اللہ دینا چاہیں تو، اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو، پیر کے ذریعے. ہم پیر مرشد کے ذریعے دیا کرتے ہیں. بک ٹوٹ نہیں دیتا. ایسا کوئی تو ہمارا خاص و خاص نہیں ہے، ہمارا قانون ہے، ہماری عادت ہے، ہماری یہ عادت شریفہ ہے کہ ہم مرشد کے ذریعے دیتے ہیں. یہ لوگ بات سے اس مذاق سے جا رہے ہیں، اس داتا صاحب کی خم مذاق ہے. ارے کوئی داتا دے نہ کوئی بابا دے، جب تک خدا نہیں چاہے گا کوئی نہیں دینے کا. وہ خدا ہی ہے. اور جو تم جا کے قبروں پہ کہا حضرت جی میرے لیے دعا کیجیے میری مصیبت ٹل جا، تم بے وقوف ہو. وہ اپنے اوپر سے 1000 من مٹی تو اٹھا نہیں سکتے، تمہاری دعا کیا قبول کرا دیں گے؟ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ اے اللہ یہ تیرے خاص الخاص پیارے بندے ہیں، ان کے صدقے سے ان کے طفیل سے ہماری مرادوں کو پورا کر، ہماری دعاؤں کو قبول کر. بے شک قبول کرتا ہے، وہ اپنے دوستوں کی لاج رکھتا ہے، بات رکھتا ہے. تو بھائی اپنے عقیدے کو صحیح کرو. تم گناہ گار چاہے کتنے بھی ہو کوئی پرواہ کی بات نہیں، لیکن تمہارے عقیدے میں اگر فتوح ہے تو تمہاری نہ دین ہے نہ دنیا. اور ایک میں بات کہتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر لو. اس تعصب کو چھوڑ دو. یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ خارجی ہے، یہ رافضی ہے، یہ ہندو ہے. اس دل سے اس خباثت کو نکال دو. ہم سب خدا کے بندے ہیں، اللہ سے ہم پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. اور میں تو یہ بات کہتا ہوں، ہندوؤں کو کہتا ہوں، وہ یوں کہتے کہ ہمارے ہاں ضروری نہیں. کون کہتا ہے کہ تمہارے ضروری نہیں؟ اے ہندوؤں، سنسکرت کے اندر 6 نام ہیں، اوم، کلینک، شرینک، اونک، سہنس. کتنے نام ہیں یہ؟ اوم کلینک جو ہے وہ درود شریف ہے سنسکرت میں. یہ لوگ نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو یہ جان کر پڑھتے نہیں. کبھی ہم مسلمان جیسے نہ ہو جائے. مسلمان کے کیا معنی ہے؟ مسلمان کوئی عیبدار چیز ہے؟ مسلمان تو ہندو بھی بن سکتا ہے، عیسائی بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی. مسلمان کے معنی ہے مسلم ایمان، سر سے پیر تک، اندر سے باہر تک، دہنے سے بائیں تک، آگے سے پیچھے تک، اوپر سے نیچے تک، نور ہی نور، ختم. مومن اس کو کہتے ہیں مومن میں تفاوت ہے.
کسی کا ایمان مکھی کے سر کے برابر، کسی کا ذرے کے برابر، کسی کا انڈے کے برابر، کسی کا کراچی کے برابر، کسی کا پورے ورلڈ کے برابر، کسی کا 70,000 عالم کے برابر، کسی کا خدا کی نظر کے برابر، وہ سب سے اول ہے۔ تو بھائی جس تعصب کو چھوڑ دو ورنہ تم بے ایمان مرو گے۔ میں صاف کہتا ہوں مرنا ایک بار ہے، کوئی ہم مار دے ہم تو اللہ سے کہیں کہ ہم شہادت کا جام پی کے لال کپڑے پہن کے، ہاں ایک بات یہ بتاتا ہوں، اگر کسی کو کوئی بندوق تلوار مار دے اور اس کے منہ سے کوئی بول نہ نکلے، اللہ نہ کوئی دنیا کا نہ آخر کوئی بول نکلے، اس کو اسی خون کے کپڑوں میں لت پت چادر میں لپیٹ کے دفنا دو نماز پڑھ کے، کیونکہ قیامت کے دن وہ ان کے خون کے کپڑوں میں خون ٹپکتا ہوگا اور مشک عنبر کی خوشبو مہکتی ہوگی، وہ قبر سے باہر نکلے گا۔ جو اس کے منہ سے ایک بول اللہ بھی نکل گیا تو اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو کفن پہناؤ، لیکن جو کوئی گولی بندوق تلوار لگے اور وہ کوئی لفظ نہ بولے اور وہیں اس کا دم آخر ہو جائے، اس کو اسی خون کے کپڑوں کیا، اللہ کو وہ اتنا پسند ہے کہ کوئی حد نہیں۔ اسی لیے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے متعلق، اے بندو ان شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ قرآن پاک میں قرآن کو پڑھا کرو، اس کے معنی پڑھا کرو، جن کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ اے لوگوں ان کو شہیدوں کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، ان کو رزق جس سے تمہیں دنیا میں ملتا ہے یہاں بھی ملتا ہے، اور یہ دن بھر سیر سپاٹا کرتے ہیں اور رات کو عرش کے نیچے قندیل لٹکے ہوئے اس میں رات کو بسیرا کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے دن بھی ہے رات بھی ہے، رزق بھی ہے تفریح بھی ہے، وہ زندہ ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں، ایک لڑکی تھی، ایک ہی دن بیاہ کو ہوا تھا کہ وہ بیوہ ہو گئی، میاں کو شہید کر دیا، کسی نے قتل کر دیا، 1-2 دن تو گزر گئے یوں ہی۔ 2-4 دن کے بعد لڑکی نے دلہن نے بہو نے کیا کام دیا کہ جہاں عشاء کا بعد ہوا اس نے نہائی وہی منہ ہاتھ دھویا اور بناؤ سنگار کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساس نے دیکھا ہے یہ بیوہ ہے، بناؤ سنگار کیسے کرتی ہے؟ 1 مہینہ اسی طرح ہو گیا، آخر کو اس کا بہو ایک بات پوچھوں جو برا نہ مانے کہ نہیں جی پوچھئے، کہ تیرے خامد مر گیا، تو بیوہ ہے اور تو بناؤ سنگار کر کے اپنے کمرے میں جاتی ہے، اللہ نہ کرے کل کو لاکھوں کوئی بات ہوگی، کوئی حمل مر جائے گا تو دنیا کیا کہے گی؟ بہو نے یوں کہا کہ تمہارا بیٹا آتا ہے روز، اور میرا بیٹا کہ جی میں رات کو کنڈی نہیں لگانے کیا، آپ دیکھ لیو اپنی آنکھوں سے۔ جب رات کو بناؤ سنگار کر کے وہ لڑکی اپنے کمرے میں چلی گئی، کچھ دیر کے بعد بات کرنے کے کلام کی آواز ہے کہ ماں نے جا کے جو کان ڈھل تو واقعی کوئی بول رہا، کیواڑ جو کھولے دیکھیں بیٹا بیٹھا سامنے اس چارپائی پہ اور اس کے برابر میں اپنی بیوی کے۔ اس نے بیوی کی طرف دیکھ کے کہا تو نے برا کیا، اگر تو نہ بتاتی یہ راز نہ کھولتی تو ساری عمر تجھ سے ملا کرتا میں، اور یوں کہہ کے جھائی مائی ہو گیا غائب ہو گیا۔ اسے کیا کہو گے؟ شہید زندہ ہیں، اور سب شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ اولیاء اکرام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے؟ کہا نفس کے خلاف کرنا کام، شریعت کی پابندی کرنا سب سے بڑی شہادت ہے، مجاہدہ ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ شہید اول وہی ہے، کفار مشرکین کے ساتھ جو لڑتے ہیں وہ اس کا درجہ کم ہے، 2nd ڈویژن ہے۔ 1st ڈویژن وہی ہے جو اپنے نفس کو قرآن حدیث کے سانچے میں ڈھال لے۔ خیر، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، تو تم یہ میلاد جو کرتے ہیں اس میں گاؤ تو کم، ان کی فضیلت بیان کرو وہ جو قرآن نے کی۔ ان کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو اس کی تعریف تو اللہ ہی کر سکتا ہے، اپنے حبیب کی ہم نہیں کر سکتے، اور اس سے بڑی کیا تعریف کرو گے؟ اس کی ماتھے پہ والدہر واللیل والشمس لکھی ہوئی ہے، سب بات لکھی ہوئی، سینے کے اوپر یاسین لکھی ہوئی ہے پوری، دل کے اوپر قل هو اللہ لکھی ہوئی ہے، دل کے اندر روح کے اندر اسم اعظم لکھا ہوا ہے۔ آپ کو کیا خبر؟ آپ ان کی تعریف کیا کریں؟ جملے آ گئی، بکواس ہے، یہ توہین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی بے ادبی ہے۔ ہم وہ تعریف کریں گے جو خدا نے کی، وہ جملے آدمی نہیں کہتا،
وہ یاسین کہتا ہے، یاسین یاسین دندان مبارک لکھا ہوا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لیے تشریف لائے، جس لیے پیدا ہوئے، ہر حالانکہ تم دلیادنی کہتے ہو، چلو اسی کو لے لو، وہ دلیادنی کو شہید کیوں قرار دیا ہے خدا تو نے اپنے پیارے حبیب کے؟ وہ دانت ٹوٹ گئے، وہ رکھے ہوئے ہیں دانت وہاں ترکی کے اندر، دیکھتے میں نے وہاں رکھے ہوئے۔ اور آپ کے پیشانی میں جہاں ودعا لکھا گیا، ودعا میرے حبیب کی پیشانی پہ لکھا، وہاں خود کی کوڑی گھس گئی تھی احد کی جنگ میں، ایک صحابی نے دانتوں سے کھینچ کے ان کا جو خون کے فوارے چھپ گئے تھے۔ کیا بول فرمائے، ذرا اس سے بھی غور سن لیجو، یہ قوم کیا فرا پائے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کرے، خون سے بھر دے۔ پھٹ وہی نازلی کہ اے حبیب آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی، اسے کیا کہو گے؟ کون ولی؟ جو حبیب سب کی جان ہے، جو سب نبیوں کا تاج ہے، جو خدا کی روح اور جان کہا اس نے، اس کے متعلق وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ کی بات سجی نہیں آپ کے منہ سے، کہ وہ قوم کیا فلا پائے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کرے، خون سے بھر دے۔ آپ شرمندہ ہوئے استغفار۔ تو بھائی ہمارا کام جو ہے، وہ جو پیغام ہمیں دیا ہے ہمارے پیارے رب کا، اس پر ہمارے بال، اس کے ایک ایک سین کے شوشے پر ہماری جان قربان ہو اور ہم تابع داری کریں، اور نہ کر سکتے ہیں تو کہیں اے میرے رب توفیق بھی تیرے ہی ہاتھ ہے، ہمت بھی تو ہی دے گا، عقل بھی تو ہی دے گا، علم بھی تو ہی دے گا، طاقت بھی تو ہی دے گا، توفیق بھی تو ہی دے گا۔ بغیر توفیق کے، بغیر برکت کے، بغیر فضل کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بس اب اتنی بات میں کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، اپنی خیر چاہتے ہو، اپنے ملک کی خیر چاہو، یہ پاکستان جو خدا نے ہم کو دے دیا آج، اس کا نام روشن ہے، اسے رسوا نہ کرو، اسے غیر مسلموں کے ہاتھ نہ جانے دو۔ میرے بھائیوں، ان کی تابعداری کو چھوڑ دو، یہ دشمن خدا ہیں، دشمن اسلام ہیں، ہمارا ان کا کوئی ناطہ نہیں بیٹھتا، لیکن ہم برا بھی نہیں کہتے، ہم کو یہ کہتے ہیں کہ ہوشیار رہو۔ اگر انگریز لوگ درود پڑھنا شروع کر دیں تو بہت سی عقل ان کو آ جائے گی۔ کون سا درود ہے ان کا؟ صبرسا، ابرسا، سعارسا۔ جب ابرسا کہتے ہیں تو اس کے اندر درود ہے، یہ سریانی زبان ہے۔ اہم حمیسا، اپنی تمیسا، یہ تبرانی زبان ہے۔ اوم کلینک، یہ سنسکرت کی زبان ہے۔ سب میں درود ہے، یہ جان کر مکار کہیں کے ظاہر نہیں کرتے، اور یہ پڑھتے ہیں اوم کلینک، اوم شرینک، اوم اونک، اوم سہن، سب پڑھتے ہیں اور درود پڑھ رہا ہے، انہیں خبر نہیں۔ لیکن یہودیوں کے لیے تو پتہ ہے کیا ہے؟ ٹھینگا۔ خدا یہودیوں سے اتنا نالاں ہے، اتنا ناراض ہے کہ ان کے پاس کوئی لفظ خدا نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جو اس کی انگلی پکڑ کے، اس کٹوا پکڑ کے یہ بھی جنت میں داخل ہو جا۔ ان کا کیا ہوگا؟ انہیں حاضر کرے گا روز محشر، میں نے تمہارے پاس نبی بھیجے، یوں بھیجے، علماء بھیجے، کن کہا اے میرے رب ہمارے پاس تو کوئی نہیں پہنچا، کہا موسیٰ کو بھیجا تھا، اے رب موسیٰ بھی تیرے نام، تیرے موسیٰ آج پہلی دفعہ نام سن رہے ہیں موسیٰ، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، اے موسیٰ تم نے ان کو پیغام نہیں دیا میرا؟ یا اللہ میں نے بلا اس میں فلاں جگہ دیا۔ ہم کہا او موسیٰ ڈر خدا سے، کیوں جھوٹ بول رہے، خدائی کے سامنے جھوٹ بول رہا تو؟ انہوں نے کہا بتا رب میں کیا کروں؟ ان کا کوئی گواہ، ان کا اے اللہ میں تیرے حبیب کو کہا اے خدا سن لے، یہ کب پیدا ہوا، محمد کب پیدا ہوئے، ان کی گواہی، وہ پیدا بھی نہیں ان کی گواہی لے رہا، اے اللہ یہ جھوٹائی کی بات میں بتائیے۔ انہوں نے کہا کوئی اور کچھ کہنا باقی ہے؟ میں کہنے کچھ نہیں کہنا، کہ اچھا اب میں تمہاری زبان کو تالا دیتا ہوں، زبان کو بند کر دے گا، مہر لگا دے گا، ہاتھ بول لیں گے تم نے ہم سے یہ کام کرا، پیر بول لیں گے،
شرمگاہیں بولیں گی، آنکھ بولے گی، ناک بولے گی، کان بولیں گے، بال بال جو اس کی طرف سے گواہی دے گا کہ نیائے سے ایسے ایسے ظلم کیے ہیں. اب وہ اندر لے کر تیرا ناس ہو جاؤ، تمہاری کارن تو میں نے سب کچھ کیا اور تم نے مجھے رسوا کر دیا. یہ ایسی قوم ہے یہودی. مگر خیر تصوف کے لحاظ سے، طریقت کے لحاظ سے میں ان کو بھی برا نہیں کہتا، میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں. ہم سور سے بھی پیار کرتے ہیں. بنایا کس نے؟ سور کا خدا کوئی اور ہے؟ کتے کا خدا کوئی اور ہے؟ نہیں، وہی خدا ہے. نوح علیہ السلام نے یوں کہا تھا اللہ کتا کتنا خراب ہے کہ تو اچھا بنا کے دکھا دے. 300 برس سر نہیں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، روتے ہی رہے کہ میرے سے کیا بدتمیزی کی بات نکل گئی. تو ہم کسی کو برا نہیں کہتے. اللہ نے جو بنایا ہے، جو تمہیں اللہ سے پیار ہے، اس کی ہر چیز بنائی سے پیار کرنا محبت کا تقاضا ہے. کہ جو اچھی لگی میٹھا میٹھا ہاتھوں سے کڑوا کڑوا پھول، یہ کہاں کا طریقہ؟ بات تو جب ہے کہ خدا کی بری چیز بھی تمہیں پیار لگی کہ تیرے غصے پہ بھی پیار آتا ہے، تیرے پتھروں کے اوپر پیار آتا ہے. تو آج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، تم مل کر اخوت حاصل کرو، بھائی بندی، تعصب نہ کرو. یہ چھوڑ دو تعصب، کہیں کا دیوبند، کہیں کی بریلوی، کہیں کا اسلامیہ، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تابع ہیں. اگر اس پر کوئی تابع تو باہر ہو جائے. اس سے یہ پٹا نکال کے پھینک دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اگر ناگوار ہے. اور اس پٹا پہننا ہے تو پھر شرم کرو، ڈرو خدا سے، مت کرو تعصب، مت کرو بکواس، مت کرو لایانی بات، مت کرو کسی کی غیبت اور چغلخوری. علمان حفیظ، علمان حفیظ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے درود شریف کی برکت، کتنا درود مانگتا ہے؟ جتنی تمہاری دھڑکنیں ہیں، جتنے تمہارے سانس ہیں. عرش اور کرسی ہے، جتنے درخت ہیں، جتنا پانی ہے، جتنے ریت کے ذرات ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے درندے ہیں، جتنے سانپ درندے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے یاجوج ماجوج ہیں، اتنی تعداد خدا چاہتا ہے اپنے بندے سے کہ میرے محمد پر درود بھیجو، لیکن تم نہیں بھیج سکتے. اس کا بدل کیا کرتا ہے؟ کتنا رحمان ہے اپنے حبیب کی امت پر. میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. تو کہ درود پڑھنے والا میرا ہم جلیس ہے، عرش پر بیٹھنے والا ہے. ہم جو یہ کر رہا ہے کوئی بدعت شرک نہیں ہے جو ہم نے اس وقت درود شریف کی مجلس کی ہے. یہ اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. اللہ نے کہا میری مجلس، میرا ہم جلیس کون ہے؟ عرش کے اوپر بیٹھنے والا، درود شریف پڑھنے والا. اور درود شریف نے کہا تم لوگ کہاں سے بیٹھنے والے جو درود شریف پڑھتے ہو؟ عرش پر. کوئی نبی ولی نہیں بیٹھ سکتا مگر درود پڑھنے والا. ہر عورت کے پیٹ سے 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک بچہ، ایک شیطان، ایک فرشتہ. 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو جب تم درود پڑھتے ہو وہ فرشتہ جو تمہارا فوراً عرش کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے. لیکن جب تمہارے دل کی آنکھ کھل جائے گی تو فرشتہ بھی وہیں پاؤ گے اور اپنے آپ کو بھی وہیں پاؤ گے. شیطان باہر کھڑا رہے گا دربان کی طرف. تو مطلب یہ ہے کہ درود شریف اتنا چاہتا ہے خدا، لیکن وہ کتنا رحمان اور رحیم اور کریم اور مطلق ستار العیوب ہے، غفور الرحیم ہے کہ وہ یہ درود اپنا پڑھا ہوا، اپنے فرشتوں کو پڑھا ہوا محمد صاحب کی امت کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. جیسا کہ 50 وقت کی نماز ہوئی تھی لیکن 5 وقت کی ہو گئی، لیکن وہ 50 کی باقی ہے ابھی تک. وہ نماز پڑھتے ہیں فرشتے. جبرائیل علیہ السلام امام ہیں، اسرافیل تکبیر کہنے والے ہیں، مکبر میکائیل ہیں. وہ نمازیں جو 50 وقت کی ہو رہی ہے، ہر 2.5-3 منٹ کے بعد نماز ہو رہی، وہ ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں لکھی جا رہی، کسی اور نبی کی امت میں نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اگر ہم نماز نہ بھی پڑھیں تو نمازیں ہماری ہیں، بخشنے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا رکھ رکھا ہمارے لیے. اتنا مہربان ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تم کتنی نمک حرامی کرو بابا. ڈرو اس رب سے، شرم کرو اپنے رب سے، حیا کرو. تو درود پڑھو اتنا.
ایک درود کر لیا کرو، اے اللہ، اور تو تم زیادہ کیا پڑھو گے؟ جب تم درود پڑھا کرو، اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے عرش کے برابر، اپنے عرش کے برابر، اپنی کرسی کے برابر، اپنے علم کی مقدار کے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجی. یاد رکھ لو اسے، اپنے علم کی مقدار کے برابر، اپنے عرش اور کرسی کی کے برابر درود شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج تو تمہارا درود کروڑہا لکھا جائے گا. بس اب درود شریف کی شروع کر دو. ہر آدمی جو موجود ہے وہ 10 دفعہ درود شریف اور 10 دفعہ بسم اللہ پڑھ لے.